السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ سب کے لیے خیریت کے لیے دعا گو ہوں۔ اور آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اسلامی تعلیمات کو لے کر کے۔ اسلامی تعلیمات میں ہمارا جو موضوع چل رہا تھا حسن اخلاق کو لے کر کے۔ حسن اخلاق میں جو حدیثیں ہیں اس کے آگے کی جو روایت ہے، حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور بڑی پیاری حدیث ہے ابو داؤد کی، اور حدیث نمبر ہے 4777، یعنی 4777۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث کیا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جائے جبکہ اس میں غصے کے تقاضے کو پورا کرنے کی طاقت ہو، پھر بھی وہ اپنے غصے کو اگر پی لیتا ہے لیکن اس کے باوجود جس پر غصہ ہے اس کو سزا نہ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، بڑی معتبر حدیث ہے۔ اس میں بھی وہی بات آئی جس سے پہلے بھی میں نے ایک سبق میں بتا چکا ہوں کہ جب غصہ آ جائے تو اس کو پی جائے اور وضو کر لے۔ غصے کے کئی طریقے ہیں۔ غصہ آئے تو آپ بیٹھ جائیے، بیٹھنے پہ غصہ کنٹرول نہ ہو تو آپ لیٹ جائیں، لیٹنے سے غصہ کنٹرول نہ ہو تو آپ جا کر کے وضو کر لیں، اور وضو کر کے پھر وضو کریں گے تو غصہ اپنے آپ شانت ہو جائے گا۔ تو غصے کو کنٹرول کرنے والی بات ہے، یعنی یہ بھی بہت بڑا اور پیارا عمل ہے کہ اپنے غصے کو انسان کنٹرول کر لے، غصے کو پی جائے، غصہ نہ دکھائے، جذبات میں نہ آئے، غصے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو کہ بہت بڑا نقصان کا سبب بن جائے۔ اکثر جو معاملات جو بگڑتے ہیں رشتہ داریوں میں یا آپس میں یا اپنے میاں بیوی کے تال میل میں، وہ غصے کی بنا پر وہ معاملات بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو شیطان کے ہتھیار میں سے ایک ہتھیار ہے۔ غصے میں انسان نہ جانے کیا کیا کر جاتا ہے، برسوں کا، سالوں کا جو رشتہ ہے ایک جھٹکے میں وہ توڑ دیتا ہے غصے کی نسبت۔ تو ادھر بات آتی ہے کہ غصے کی اگر آپ بہت بڑے طاقتور ہیں اور آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے اور سامنے والا کمزور ہے اور آپ جان رہے ہیں کہ ہمیں اس نے جو میری توہین کی ہے یا اس نے میرے خلاف جو بات کی ہے یا اس نے میرا جو دل جلایا ہے یا مجھے بہت برا بھلا کہا ہے، میں اپنی طاقت کے بقدر اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، اس کو مار سکتا ہوں، اس کو جو بھی سزا دینا چاہوں دے سکتا ہوں۔ لیکن اگر وہ یہاں پر یہ بھی خیال کر لے کہ چلو ٹھیک ہے، اس نے میری جان جلائی ہے، جو بھی کیا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں اپنی اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، اس کو کوئی سزا نہیں دیتا ہوں، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ وہ انعام یہی ہے کہ اس کو جو ہے ساری مخلوق کے سامنے جب میدان حشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے تو مخلوق کے سامنے اس کو بلایا جائے گا اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ تم جس حور کو چاہو پسند کر لو، اور وہ تمہارے لیے وہ اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہوگی اس کے لیے۔ تو اس میں بہرحال بات یہی ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنے کی ہمارے اندر صفت ہونا چاہیے، اور غصہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ اس کے لیے ہمارے مزاج کو نرم رکھنا پڑے گا، اپنے زبان کو نرم رکھنا پڑے گا، اور ایسے کوئی کام میں شریک نہیں ہونا جس میں آپ کو بار بار غصہ آئے۔ اور غصہ بے دینی کی بنیاد پر آتا ہے اور جہالت کی بنیاد پر آتا ہے۔ جب انسان جاہلوں سے دوستی رکھے گا اور بے دین لوگوں کے ساتھ میں اپنی صحبت اختیار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کو اس کا علم نہیں ہوگا کہ غصہ پینے سے ہمیں کتنا بڑا اجر و ثواب ملنے والا ہے، اور غصے کو کنٹرول کرنے سے ہم کیا آپ سے کی سنت کو ادا کرنے والے ہیں، کون سی سنت آپ کی آپ سے کی ادا ہو جائے گی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دینداروں کی صحبت میں رہے اور جاہلوں سے جو ہے دوستی اختیار نہ کرے، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور نمازوں کی پابندی کرے، سنتوں پہ عمل کرے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا غصہ اس کے کنٹرول میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری امت مسلمہ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تعلیم کے ذریعے سے اور اس بتائی ہوئی حدیث کے ذریعے سے اللہ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی کوتاہی غلطی ہوئی ہو پڑھنے میں، سمجھانے میں، تعلیم کے ذریعے سے جو بھی اگر پڑھنے سنانے میں، کہنے میں، سمجھانے میں جو بھی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو قبول فرمائے۔ اب چاہوں گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔